سانپ ایک رینگنے والا جانور ہے جو جانوروں کی زمرہ بندی حشرات الارض یعنی کہ ریپٹائل سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ نے اکثر سانپ کو اپنی زبان باہر نکالتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ سانپ کو اپنی زبان باہر نکالتے دیکھ آپ کے ذہن میں ایک سوال تو ضرور ابھرا ہوگا کہ آخر کار سانپ اپنی زبان منہ سے متواتر کیوں باہر نکالتا ہے؟ سانپوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے نتنوں کے ذریعے ہوا اندر کھینچ سکیں اور تیزی سے اپنے شکار کی بو سونگھ سکیں۔ ایسا کرنے کے لیے انہیں ایک خصوصی عضو پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس عضو کو جیکبسنز آرگن یا عضو کہتے ہیں۔ یہ سانپ کے منہ کی اندر کی طرف بالائی سطح کے اندر گہرائی میں پایا جاتا ہے۔ یہ عضو بو یا بانس وغیرہ کی شناخت کرتا ہے۔ دو شاخیں جیسا سرا رکھنے والی زبان کو بار بار اور تیزی سے اپنے منہ سے نکال کر سانپ بو کو جیکبسنز آرگن تک اس کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ سانپوں کی دو شاخہ زبان حساس اینٹینا کی طرح نہ صرف فضا میں موجود بو کو اپنے اندر جذب کرتی ہے بلکہ شکار کے مقام، سمت اور رفتار کے بارے میں بھی معلومات مہیا کرتی ہے۔ اس کا کام کسی حد تک ریڈار کی طرح کا ہوتا ہے۔ سانپوں کی بہت سی اقسام ہیں۔ کچھ زہریلے بھی ہوتے ہیں، کچھ سانپ پانی میں رہتے ہیں تو کچھ زمین پر رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ سانپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سانپوں کی معلوم اقسام کی تعداد تقریباً 2800 ہے، لیکن ان میں سے محض تقریباً 280 سانپ زہریلے ہوتے ہیں۔ ہر سال کسی زہریلے سانپ کا شکار بننے والے تقریباً 2.5 ملین انسانوں میں سے لگ بھگ 1 لاکھ کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ سانپوں کا ذکر سن کر تو کوئی بھی شخص لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ یا تو وہ ان کے بارے میں دلچسپی اور پسندیدگی ظاہر کرے گا یا پھر ان سے خوف کا اظہار کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا زہریلے سانپ واقعی خطرناک بھی ہوتے ہیں؟ کون سے سانپ ایسے ہیں جن کے راستے سے ہٹ جانا ہی بہتر ہوتا ہے؟ اور اگر واقعی کبھی کوئی سانپ ڈس لے تو کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ سانپ بنیادی طور پر بے ضرر ہی ہوتے ہیں۔ جرمن شہر کے زوولوجیکل میوزیم کے ڈائریکٹر سانپوں کے ماہر اور گزشتہ 40 برسوں سے ان پر تحقیق کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مخصوص احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تو سانپ بالکل خطرناک نہیں رہتے اور زیادہ تر راہ فرار اختیار کر جاتے ہیں۔ سانپوں کے بارے میں ڈر اور خوف سے متعلق سوال تو بعد میں پیدا ہوتا ہے، لیکن کسی بھی انسان کے لیے سانپ کا تصور ہی سہانے روح ہے، کیونکہ اس کے تصور اور نام سے ہی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی دوڑنے لگتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سانپوں کے بارے میں بہت سے مفروضات کو ہی سچ مان لیا گیا ہے، لیکن ان مفروضات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ در حقیقت تمام سانپ زہریلے نہیں ہوتے اور تب تک نہیں کاٹتے جب تک انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے یا وہ اپنے ارد گرد کوئی خطرہ محسوس نہ کر لیں۔ دنیا بھر میں اس وقت سانپوں کی 3000 سے زائد اقسام موجود ہیں، جن میں سے صرف 126 قسم کے سانپ امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ اصل میں سانپ کے کاٹنے کا ان کی رنگت سے بھی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جن کی کھال ہلکے رنگ کی ہوتی ہے وہ کم زہریلے ہوتے ہیں، اور جو گہری رنگت کے حامل سانپ ہوتے ہیں ان میں زہر پایا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے تمام براعظموں ماں سوائے براعظم انٹارکٹیکا میں سانپ پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کا خون ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے یہ گرم مرطوب آب و ہوا میں زیادہ پرورش پاتے ہیں۔ سانپ بہت عرصے تک کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان میں میٹابولزم ریٹ بہت آہستہ ہوتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر سانپوں میں ریڑھ کی ہڈی، نظام انہضام، دل اور اس جیسے باقی تمام اعضاء پائے جاتے ہیں۔ جس طرح سانپوں کا 100 سال کے بعد زندہ ہو جانا محض ایک مفروضہ ہے، اسی طرح سانپوں کا منقع بھی ایک خیال یا مفروضہ ہی ہے۔ جس طرح ایک زیبرے کی دھاریاں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، تو بالکل اسی طرح سانپوں کا بھی یہی حال ہے۔ ان کی کھال بہت مضبوط ہوتی ہے اور اس پر ایک دوسرے سے مختلف ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، جبکہ موسم کے حساب سے کھال دوبارہ بھی آتی رہتی ہے۔ سانپ کی افزائش نسل کا موسم جولائی اور اگست میں ہوتا ہے، لیکن کچھ سانپ انڈے اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیتے ہیں۔ پاکستان میں نایاب سانپوں کی بات کریں تو اژدہا سب سے قیمتی سانپ ہے، جس کی لمبائی 30 سے 35 فٹ اور وزن 500 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ یہ سانپ کسی کو کاٹ نہیں سکتا، لیکن یہ انسانوں اور جانوروں کو نگل جاتا ہے۔ اس کی نسل پاکستان میں تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ سانپ کی اہم اقسام میں جلیبی، برسل وائپر، چونسرا، اژدہا، ٹری سینک، ششکار، پائتھن وغیرہ شامل ہیں۔ سانپ کبھی بھی اپنے بچے نہیں کھاتا۔ ہاں، کسی جنگل میں اگر کوئی اور نسل کا سانپ دیکھ لے تو اس کے بچے کھا لیتا ہے۔ سانپ کے کاٹنے کے بعد کی احتیاطی تدابیر میں مریض کو جلد از جلد ہسپتال پہنچانا
اور زخم کی جگہ کو کپڑے سے مضبوطی سے باندھنا شامل ہیں، کیونکہ سانپ کا زہر 48 گھنٹوں میں انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ سانپ کا زہر اس کے خود کے کاٹے اور پاگل کتے کے کاٹے کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس زہر کو امراض قلب کے علاج اور ادویات کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سانپ کا زہر اگر خطرناک ہو تو سوجن ہوتی ہے، جبکہ اگر بے ضرر ہو تو کاٹے کی جگہ پر سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔